بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر نامہ میں خوش آمدید۔ ہم عموماً وسعتوں کو ستاروں اور کہکشاؤں کے درمیان تلاش کرتے ہیں، مگر شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں باطن کی ایک ایسی لامتناہی پینائی کی طرف لے جاتے ہیں جہاں یہ پوری کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ایک ننھے سے ذرے کی مانند رہ جاتی ہے۔ شیخ کے نزدیک قلب انسانی محض گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں، بلکہ وہ حقیقی عرش ہے جہاں رب رحمان اپنی رحمتوں اور اسماء حسنہ کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ وہ ایک مشہور زمانہ قدسی روایت نقل فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس راز دروں کو یوں بیان فرمایا: نہ میری زمین مجھے سما سکتی ہے، نہ میرا آسمان، مگر میرے مومن بندے کا دل مجھے سما لیتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل بشری کثافتوں کے غبار سے پاک ہو جائے تو اس کی وسعت کے سامنے یہ پوری کائنات ایک وسیع صحرا میں پڑے ایک معمولی چھلے کی مانند رہ جاتی ہے۔ آج فکر نامہ میں ہم اسی دل کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شاید کائنات سے بھی بڑا ہے۔ اور آج کی اس فکری نشست میں ہم شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اسی وجودی حقیقت کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی، ایک بہت گہرا جائزہ۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج کوئی محض جذباتی یا صوفیانہ مبالغہ آرائی پیش کرنا نہیں ہے۔ ہم یہاں ایک ٹھوس وجودی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی اس کائنات میں اصل حیثیت کیا ہے اور وہ اپنے خالق کے ساتھ کس نوعیت کے وجودی رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ چلیں اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ مطلب جب بھی ہم لفظ عرش سنتے ہیں نا تو انسان کے ذہن میں فوراً ایک مادی تصور ابھرتا ہے۔ صحیح۔ ایک فزیکل تخت کا تصور۔ جی۔ ذہن تصور کرتا ہے کہ آسمانوں سے بھی اوپر، خلاؤں کے اس پار، ستاروں سے پرے کوئی بہت عظیم و شان مقام ہے جو کائنات پر محیط ہے۔ تو شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہمارے سینے میں دھڑکنے والا یہ گوشت کا لوتھڑا جو بمشکل ایک مٹھی کے برابر ہے، وہ حقیقی عرش کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مادے اور روح کی حدود کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔ حدود سے آپ کی مراد؟ میری مراد یہ ہے کہ مادی کائنات کی وسعتیں چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ان کی بارہا ایک حد ہوتی ہے۔ کہکشائیں، ستارے، سیارے، یہ سب مادی وجود رکھتے ہیں، زمان و مکان کے پابند ہیں، اور ہر مادی چیز کی ایک نہ ایک انتہا ضرور ہوتی ہے۔ بالکل، ہر چیز کی ایک فزیکل لمٹ ہے۔ جی، اب جو چیز محدود ہے وہ لامحدود کو اپنے اندر کیسے سما سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات تو لامحدود ہے، زمان و مکان سے یکسر ماورا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پوری کائنات میں کوئی بھی مادی شے اس قابل نہیں کہ وہ حق تعالیٰ کی مکمل تجلی کو برداشت کر سکے۔ کوہ طور کی مثال بھی تو ہے ہمارے سامنے۔ بے شک، وہ ایک عظیم مادی پہاڑ تھا، مگر تجلی الہی کی ایک جھلک سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ مقام کون سا ہے جو اس لامحدود تجلی کو سہار سکے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ انسان کا باطنی قلب وہ واحد مقام ہے۔ اللہ نے اس قلب کو ایک ایسی لامحدود وسعت عطا فرمائی ہے جو زمان و مکان کی تنگیوں سے آزاد ہے، اور اسی لیے صرف یہی وہ مقام ہے جو رب رحمان کی تجلی گاہ یعنی اس کا حقیقی عرش بننے کا اہل ہے۔ یعنی ہم اس قلب کو محض خون پمپ کرنے والی مشین کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک باطنی حقیقت ہے۔ جی، یہ ایک لطیفہ ربانیہ ہے۔ لیکن مطلب ایک تنقیدی سوچ رکھنے والا ذہن تو یہ سوال ضرور اٹھائے گا کہ کیا یہ محض ایک خوبصورت شاعرانہ استعارہ نہیں ہے؟ یعنی انسان کو نفسیاتی تسلی دینے کے لیے الفاظ کا کھیل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ کوئی شاعری یا استعارہ ہرگز نہیں ہے۔ فلسفے کی زبان میں اسے ایک ٹھوس وجودی حقیقت کہتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کائنات کی ہر شے، خواہ وہ فرشتے ہوں، ستارے ہوں یا سمندر، وہ سب اللہ تعالیٰ کی کسی ایک مخصوص صفت یا چند صفات کے مظہر ہیں۔ جیسے کوئی ایک چیز ایک ہی صفت دکھا سکتی ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر سمندر اللہ کی وسعت کا مظہر ہے، پہاڑ اس کے جلال کا مظہر ہے، ایک نوری فرشتہ صرف نور کا مظہر ہے۔ یہ تمام کائناتی اشیاء اپنے دائرے میں محدود ہیں،
کوئی بھی ایک شے بے وقت تمام صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ صحیح، کائنات کے ہر حصے کا ایک مخصوص رول ہے۔ جی، اس کے برعکس انسان کامل کا باطنی قلب وہ واحد جامع آئینہ ہے جس میں حق تعالیٰ کے تمام اسمائے حسنہ یعنی تمام خوبصورت نام اور صفات بے وقت منعکس ہو سکتے ہیں۔ اس قلب کے اندر اللہ کے جلال، جمال، علم، رحمت اور قدرت کو بے وقت قبول کرنے کی لامحدود استعداد موجود ہے۔ اسی لامحدود قبولیت کی وجہ سے دل کی جو باطنی وسعت ہے وہ اس مادی کائنات کی محدودیت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ نے آئینے کا ذکر کیا، مطلب اگر قلب واقعی ایک آئینہ ہے تو اس پر تجلی پڑنے کا عمل یعنی پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ تجلی سے آخر مراد کیا ہے؟ کیا یہ ایسا ہی ہے کہ ایک صاف آئینے پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہو اور وہ چمک اٹھے؟ اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا یہ باطنی قلب بھی وہ اصل میٹنگ پوائنٹ ہے جہاں خالق اور مخلوق کا ملاپ ہوتا ہے؟ آئینے اور سورج کی یہ مثال شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے تصور تجلی کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ دیکھیں، تجلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مادی شکل میں اتر کر دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ جی، خالق ہمیشہ خالق رہتا ہے اور مخلوق مخلوق۔ بالکل، تجلی سے مراد حق تعالیٰ کے اسما اور اس کی صفات کا انسان کے دل پر ظاہر ہونا یا منعکس ہونا ہے۔ جب سورج کی روشنی آئینے پر پڑتی ہے تو روشنی آئینے میں سما جاتی ہے، حالانکہ سورج اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات جب دل کے آئینے پر پڑتی ہیں تو دل ان صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ شیخ کے نظریے کے مطابق قلب ہی وہ واحد مقام ہے جہاں حق یعنی خالق کی حقیقت اور خلق یعنی مخلوق کا وجود ملتے ہیں۔ اور کائنات کی جو کثرت ہے وہ بھی تو شاید یہیں سمٹتی ہے۔ بے شک، جب ہم کائنات کی طرف دیکھتے ہیں نا تو ہمیں کثرت نظر آتی ہے، الگ الگ چیزیں، مختلف رنگ، مختلف شکلیں، لیکن جب انسان اپنے قلب کی گہرائی میں اترتا ہے تو یہ ساری کثرت سمٹ کر ایک وحدت کے مشاہدے میں بدل جاتی ہے۔ یہ بات سننے میں تو بہت دل فریب اور بڑی منطقی محسوس ہوتی ہے، لیکن بحیثیت ایک عام انسان یہ بات روزمرہ کی زندگی سے کافی دور لگتی ہے۔ اگر ہم واقعی اس نظریے کو مان لیں کہ ہر انسان کے سینے میں یہ باطنی قلب ہے اور اس میں عرش الہی بننے کی لامحدود وسعت ہے، تو پھر ہم انسانوں کو اس کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ جی، کیونکہ آج کے دور میں ہم سب اینگزائٹی کا شکار ہیں، ہر وقت موبائل سکرینز میں گم ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، مالی الجھنوں اور رشتوں کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ اکثر سینے میں ایک عجیب سی گھٹن رہتی ہے۔ بالکل، ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا دل کائنات سے بڑا ہے تو وہ چند دنیاوی فکروں یا کسی کی تنقید سے اتنا تنگ کیوں پڑ جاتا ہے؟ وہ لامحدود پہنائی آخر کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ یہ ایک انتہائی حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور یہیں سے شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ محض ایک نظریہ رہنے کے بجائے ایک عملی، نفسیاتی اور روحانی علاج بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ شیخ اکبر اس الجھن کو نہایت گہری بصیرت سے سلجھاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر انسان کے دل میں یہ لامحدود صلاحیت تو موجود ہے، لیکن ہر دل اس حقیقت کو بالفعل منعکس نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ وہ ہے جسے شیخ اکبر بشری کثافتوں کا غبار فرماتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ دنیا کی محبت، خود غرضی، تکبر اور مادی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی ظاہری دنیا سب کچھ ہے۔ صحیح، ہم مادی چیزوں سے جڑ جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دنیاوی وابستگیاں اس قلب کے شفاف آئینے پر زنگ کی طرح چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایک زنگ آلودہ آئینہ سورج کی روشنی کو مکمل طور پر منعکس نہیں کر سکتا۔ سورج کی روشنی یا رحمت میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن آئینے کی سطح نے زنگ کی وجہ سے صلاحیت عارضی طور پر کھو دی ہے۔ جب انسان کا دل ان خواہشات کی کثافت سے بھر جاتا ہے تو وہ اپنی اصل وسعت بھول جاتا ہے۔ وہ ان سکرینز اور چھوٹی پریشانیوں کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھتا ہے۔ یعنی وہ وسعت کہیں باہر سے آ کر دل میں داخل نہیں ہونی، وہ پہلے سے اندر موجود ہے۔
مسئلہ ظرف کا نہیں ہے، ظرف پر جمی ہوئی گرد کا ہے۔ جی بالکل۔ تو عملی طور پر وہ کون سے بڑے حجابات یا پردے ہیں جو ہمارے اس باطنی دل کو عرش بننے سے روکتے ہیں؟ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں جوڑ کر دیکھیں تو شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑا پردہ اس کی اپنی انا ہے، یعنی اس کی ایگو۔ یہ احساس کہ میں کچھ ہوں یا میرا اپنا ایک خود مختار وجود ہے، یہی وہ سب سے موٹا زنگ ہے جو آئینے پر چڑھتا ہے۔ جب انسان اس مادی دنیا کی ظاہری شکل میں الجھتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ مادیت کو ہی حتمی حقیقت مان لیتا ہے۔ بے شک، جب تک انسان اپنی ذات کے خول میں اپنی تعریف کی خواہش اور مادی مفادات کے تحفظ میں بند رہتا ہے، وہ اپنے باطن کی لامحدود وسعت سے کٹا رہتا ہے۔ تو پھر دل کا تزکیہ جس کا صوفیہ اتنا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دل کا پاک ہونا یا تزکیہ محض کچھ ظاہری اعمال دہرانے کا نام نہیں ہے۔ یہ اس بات کا گہرا ادراک اور مشاہدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے سوا کسی اور شے کا کوئی حقیقی وجود نہیں۔ جب انسان اپنی انا کی نفی کرتا ہے، جب وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ بذات خود کچھ نہیں، تب وہ زنگ اترنا شروع ہوتا ہے۔ تب وہ قلب اس قابل ہوتا ہے کہ رب رحمان اپنی تمام تر تجلیات کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو وہ طمانینت ملتی ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ ہم انسان ہمیشہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے باہر کی دنیا، ستاروں، کہکشاؤں کو تسخیر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جتنا ہم خلا میں دور جائیں گے، ہم اتنے ہی بڑے ہو جائیں گے۔ ایک ظاہری تسخیر کی دوڑ۔ لیکن حقیقی علم اور لامحدود وسعت کا خزانہ باہر کے خلاؤں میں نہیں ہے، وہ تو اپنے ہی سینے میں دھڑکنے والے اس دل کی حقیقت کو پہچاننے میں پوشیدہ ہے۔ بے شک، کائنات کی ظاہری وسعت دراصل انسان کے باطنی قلب کی وسعت کا محض ایک عکس ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر کی اس لامحدود کائنات کو تسخیر نہیں کرتے نا، باہر کی تسخیر ہمیشہ ادھوری اور بے سکون ہی رہتی ہے۔ اور جاتے جاتے بس ایک بات پر ضرور غور کیجیے گا، اگر انسان کا دل واقعی اتنی بڑی وسعت رکھتا ہے کہ وہ پوری کائنات کو سمیٹ کر خود عرش الہی بن سکتا ہے، تو کیا اس لامحدود اور مقدس جگہ کو چند عارضی دنیاوی خواہشات، حقیر رنجشوں اور چھوٹی چھوٹی حسرتوں سے بھرنا اس عظیم مقام کی توہین نہیں ہے؟ واقعی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اس باطنی عرش کو کن چیزوں سے آباد کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے قلوب کی کثافتوں کو، ان تمام غبار اور گروہوں کو دور کرنے کی اور اپنے اس باطنی عرش کی حقیقی پاکیزگی کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ گہرا مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سننے والوں کا بہت شکریہ۔